الجھیں، وہ تو خدا ترس آدمی ہے، سارا دن پورا ایک دن بلکہ ہزاروں دن وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور عوام کے لیے ان کا دل روتا ہے۔ اور خالد، آج میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو میں ایک راز افشاں کرتا جاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے میاں صاحب اس وقت اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں جس کا حضرت علامہ اقبال نے وہ کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلا اتنا نواز شریف ہے کہ خدا خود شہباز سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے جہاں ان کی کوئی نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ رانا صاحب، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں جہاں زرداری صاحب پہلے سے موجود ہیں اس رتبے پہ؟ جی ہاں، الحمدللہ مجھے یقین ہے، کیونکہ محترم شہباز شریف جو رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم علیہ، اور کافی ان کا ایک لمبا ایک عربی میں نام چلتا ہے، میں وہ نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے بتایا تھا کیونکہ وہ وہاں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ یہ سارے جو لوگ ہیں اس مرتبے میں فائز ہیں سب۔ زرداری صاحب کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں، ان کا مجھے یقین نہیں ہے۔ اور خالد، یہ آج سے نہیں ہے، جب سے حضرت آدم نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی، جب ووٹ بینک بھی نہیں تھا مسلم لیگ نون کا اور ڈکٹیٹرشپ تھی ایک اس کی شیطان ملاعون کی، اس دور سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کافی پرانی پارٹی ہے آپ کی؟ بلکہ اس سے بھی پہلے خالد، بلکہ جب جنات اس دنیا میں رہا کرتے تھے، اور وہ جنات کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اسٹیبلشمنٹ کے جنات تھے، اس دور سے الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ توبہ ہے میری خدا، توبہ ہے۔ یہ فضل اللہ بابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جب ایک پارٹی آپ اسٹیبلش کرتے ہیں، جب آپ کا ایک صدر ہوتا ہے، اس کا ایک ونگ ہوتا ہے جو اس کی پازیٹیوٹی کہ ہمارے جو مسلم لیگ نون سخاوت ونگ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے جناب حاتم طائی صاحب، سخاوت ونگ کے، ان کے دور میں سرائی نے بڑا فروغ پایا، اور یہ حاتم طائی بھی مسلم نون میں تھے؟ الحمدللہ سب مسلم لیگ کی دنیا تھی یہ، اور حاتم طائی صاحب نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ڈکٹیٹر کے آگے جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے اور اپنا جو ہے وہ شیر ذبح کر کے انہوں نے کھلا دیا۔ اچھا، سبحان اللہ جی۔ یہ آپ دیکھیں کتنی عظیم پارٹی ہے، مثالیں آپ کے سامنے۔ حاتم طائی بھی مسلم لیگ نون کے تھے، یہ بریکنگ نیوز ہے غالباً۔ رانا صاحب، کیا فرعون بھی مسلم لیگ نون سے تھے؟ نہیں فرتے، بات یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ کا، ہاں نمرود نے ٹکٹ مانگا تھا، اس کو نہیں ملا کیونکہ اس کا ماضی داغدار تھا، تو اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا الحمدللہ۔ باقی ٹیپو سلطان ہو گئے، آپ کے محمد بن قاسم ہو گیا، اور محمود غزنوی، یہ سارے، محمود غزنوی تو بلکہ مسلم لیگ نون اپنا یہ افغانستان ونگ کا جو ہے وہ بڑا ایکٹیو۔ آپ مسلم لیگ نون کے، یعنی کہ یہ سب لوگ مسلم لیگ نون کے؟ سب، پوری دنیا مسلم لیگ کی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنت میں آپ کو پھل ملیں گے اور یہ ساری چیزیں ملیں گی، وہاں ہم ایسی الحمدللہ نواز شریف صاحب میرے محترم قائد نے ایک ایسا ایک سلسلہ بنایا ہے کہ وہاں جب آپ پائے کھا رہے ہوں گے جنت میں، تو ساتھ ساتھ آپ کو ایک شیر کا چھوٹا سا بلونگڑا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، ہمیں کرتا ہوا نکل جائے گا۔ جی، آپ ذرا شخصیت کو انٹرپٹ کروں گا، اس وقت ہم چھوٹا سا بریک لیں۔ خواتین حضرات اس وقت بیٹھے جناب بادشاہ ونگ کے جو ہیں وہ بادشاہ اورنگزیب یاد آ گئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا خالد کے مسلم لیگ پہ ڈکٹیٹروں نے، اورنگزیب جو تھے یہ بھی مسلم نون کے تھے؟ سب جو نام لے، تو نام لے، میں بتاتا ہوں پوری، بلکہ اسپائڈر مین کس کا تھا خالد؟ یہ بھی مسلم لیگ مکڑی ونگ کا جو ہے وہ ہمارا کہہ لیں گے اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ ابھی پھنساتا ہوں رانا صاحب، اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ اسامہ بن لادن بھی کیا نون لیگی ہے؟ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی پرانا تعلق ہے۔ رانا صاحب، آپ سے پوچھیں، یہ تنقید کرنا تو بہت آسان کام ہے، ان کے اوپر بیچاروں کے اوپر سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، اگر حکومت آپ کے پاس ہوتی تو کیا حالات منفرد ہوتے، یا ہمیں لگتا ہے کہ حالات سیم ہوتے؟ محترم میرے قائد قبلہ عزت مآب جناب نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں. ایک مشہور معروف ایک روحانی بزرگ آئے خیالوں میں آپ سوچیں تو سوچتے ہی چلے جائیں. اتنا نورانی آدمی میں کہتا ہوں اس دنیا میں پہلے نہیں آیا. بہرحال نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک دفعہ موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے, جانے کی موٹر وے بن چکی تھی, آنے کی نہیں تھی. انہوں نے اسی وقت کھڑے 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 اپنی جیب سے پیسے نکالے اور جانے کی بھی موٹر وے. یعنی کہ صرف ایک ون وے تھا اور وہ سفر کر رہے تھے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے جو اعلیٰ حضرت صدر آصف علی زرداری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے کوئی کم اس طرح کے کام کیے ہیں؟ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ سرے محل جب بند آدھا تیار ہو چکا تھا تو صدر صاحب کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے باقی آدھے پیسے اپنی جیب سے دیے ہیں تاکہ سرے محل مکمل ہو جائے. واہ واہ واہ. یہ تو ایسے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ یہ راونڈ محل کو چھوڑ کر پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ تاج محل سے لے کر ایک ایک چیز نواز شریف کا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے, اور اس میں شہباز شریف کی بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کھلے ایک آدھ پیسے ان کے بھی ڈلے ہوئے. اسٹیچو آف لبرٹی دیکھیں آپ, جیتا جاگتا ثبوت ایک مسلم لیگ کے جالے کا کہ وہ یوں کر کے کھڑا ہے لیکن اپنے قائد نواز شریف صاحب کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. یوں کر کے اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے وہ لبرٹی مارکیٹ میں وہ جو زرداری صاحب نے دیوار چین اکیلے 6 مہینے میں بنائی ہے, اس کا کیا ہوا؟ 6 مہینے میں ایک انسان وہاں پہ 5000 فٹ بلند دیوار بنا دیتا ہے اور اس میں انسانوں کو گاڑتا ہے. اینٹیں ختم ہو جاتی ہیں, انسانوں کو گاڑ دیتا ہے. عوام لوٹا, صرف عوام نے, عوام نے لوٹا ہے, سارا کچھ عوام نے, سب کچھ عوام نے لوٹا ہے. اور اب تو نواز شریف صاحب یہ مریخ کے اوپر ایک محل بنا رہے ہیں, انشاءاللہ وہاں ملاقاتیں ہوں گی. یہ پرانی رپورٹ ہے, زرداری صاحب پہلے ہی مریخ خرید چکے ہیں. رحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جب صدر ان کا ہے, ظاہر سی بات ہے, الیکٹڈ صدر ایک پروسیس سے آیا ہے, راتوں رات تو آیا نہیں, تو اختلاف کیا ہے آپ کو ماننے سے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ صدر کو صدر تسلیم کیوں نہیں کرتے آپ؟ بڑا بہتر آپ نے سوال پوچھا محترم خالد بٹ صاحب. آپ نے قانون کے جو آتے ہیں وہ تو لمبے ہیں, جیسے میں نے اپنا پیج نمبر 1 پہ بتا دیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے, کیونکہ صدر سب کا سانجا ہوتا ہے. صدر کب بڑا ہو پتہ ہی نہیں چلتا. صدر اور انگور کی بیل ایسے بڑی ہوتی ہیں, اور صدر تو ہوتا ہی پرایا دن ہے. اور کئی ملک میں ہمارے ایسے صدر ہیں جو جائز نہ ہونے کی وجہ سے جلا دیے جاتے ہیں. آپ صاحب مکس کر گئی, ایک شاید خواتین, یہ بیٹی اور صدر کو آپ نے ملا دیا شاید. نہیں, میں صدر کی بات کر رہا ہوں, باقی تو سب امن ہے ملک. یہ راز صاحب ایک منٹ آپ کی طرف آتا ہوں. بابر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہے اس جگہ پہ اسکوائر یارڈز پہ 2 روپے کی روٹی مل رہی ہے کسی کو؟ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ بہت بڑی دنیا ملتی ہوگی 2 روپے والی روٹی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے پہلے 2 روپے والی روٹی کی اسکیم انٹروڈیوس کروائی, اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ 2 روپے والی روٹی کے بعد سستی ووٹی کا ہم نے ایک ارادہ کمپین چلائیں گے. سستی ووٹی یہ ہے روٹی ووٹی پانی شانی, یہ اس میں نکرا کے ٹرم میں نے بات کی ہے کہ روٹی تو ہو گئی, یعنی کہ ووٹی دوسرے معاملات جیسے بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی. اور میں آپ کو بتاؤں, اب ہم ہمارے جو مشہور و معروف ہمارے اس دنیا کے سائنٹسٹ جناب, میں ان کی تعریف میں میرے پاس لفظ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب, آج ہی وہ وائٹ کوٹ پہن کے اپنی لیبارٹری میں چلے گئے, صبح سے وہیں میں بزی ہیں. کیا اس دفعہ کیا ایجاد کر رہے ہیں وہ؟ اس دفعہ ہم جو ہے وہ ایسے غریب ایجاد کریں گے, ایسی غریب عوام ایجاد کر کے وہ نکالیں گے جن کو کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہوگا, نہ وہ روٹی کھاتے ہوں گے نہ وہ پانی پیتے ہوں گے, وہ صرف ووٹ دیں گے اور نون لیگ کے اوپر ٹھپا لگائیں گے. یہ آج جو ہے ہمارے سائنٹسٹ محترم جناب شہباز شریف صاحب ٹاسک لے کے سفید کوٹ پہن کے اور اندر گئے لیبارٹری میں. بابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ صدر صاحب بھی کوئی تجربہ کر رہے ہیں, سارا کچھ آپ نے شہباز شریف پہ چھوڑا ہوا؟